سے پتہ چلے گا۔ میرا نام نیاز بانو مہمت، HM گورنمنٹ گرلس ہائی اسکول حمایت الاسلام، آپ لوگوں کو پتہ ہے، نام تو سنا ہوگا۔ آج مس رفشا نے مجھے کہا کہ آپ اپنی جرنی بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پہلے یہ خود آ کر مس شہزانہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایزیلی یہاں تک پہنچ گئی یا اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے؟ ہوتی ہے نا، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے کہ ہم کیسے یہاں تک پہنچے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی آپ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں آج کل کے بچوں پہ۔ وہ ایسے کہ آپ کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو آپ مانگتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، اور اس دور میں پیرنٹس کو بھی شعور آ گیا ہے کہ بچوں کی پڑھائی بہت ضروری ہے، تو وہ آپ کو اویلیبل کر کے دیتے ہیں، ہر وہ چیز جو آپ چاہتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے آپ کو پرووائڈ کر کے دیں۔ لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو میں جب آج کل آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں اور بچوں کو اتنی فیسلٹیز ہونے کے بعد بھی وہ پڑھتے نہیں ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، اس لیے ان کو تعلیم کی قدر نہیں ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں رہتی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس طرح تعلیم کی قدر ہے اور ہم اس پیشے میں اس طرف کیسے آئے۔ میں اس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پر پڑھائی کا رجحان بہت کم تھا، ہماری فیملی میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، جیسے ہمارے والد تھے تو وہ بھی نارمل انہوں نے انٹر تک پڑھا ہوا تھا یا BA کیا ہوا ہوگا بعد میں، لیکن بالکل نارمل۔ جو ہمارے گھر کی فیملی کی لیڈیز تھیں، امی تھیں یا خالائیں تھیں، جو بھی تھیں، ان کے تعلیم کی طرف ان کے بڑوں نے کوئی رجحان نہیں دیا۔ اس دور میں یہ وہ دور تھا جب بچوں کی تعلیم کو خاص طور پہ لڑکیوں کو سمجھا جاتا تھا کہ گھرداری میں رہیں، باہر نکلے گی تو خراب ہو جائے گی، معاشرہ خراب ہے، وقت خراب ہے، اور بچیوں کو لڑکیوں کو باہر نکالنا ایک بے عزتی کا تصور کیا جاتا تھا، جس کے خاندان والے کہے کہ ہاں بھائی اب تمہاری بچی نکل کے پڑھ رہی ہے، اب یہ پڑھے گی، اب یہ کالج جائے گی، اب تم اس کو کالج میں جو گے، تو وہ ایک شرمندگی، ایک تانا ہوتا تھا۔ ہم جب پڑھتے تھے، میں اپنی بات بتا رہی ہوں تو میں اس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پر یہ چیز تھی۔ تو بہرحال جب پرائمری سے لے کر میٹرک تو تعلیم تھی کہ ہاں بھائی میٹرک کرنا ہے بچوں نے، ایک یہ تصور تھا کہ ہاں بس میٹرک تو ضرور کرنا ہے، میٹرک کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا اس وقت۔ تو خیر سے پڑھنے میں اچھی بچی تھی، نالائق نہیں تھی۔ ابھی میں 9th A میں گئی تو وہاں میں نے ایک بات شیئر کی کہ اگر ہم وہ بچے تھے کہ کلاس کے اندر اگر ٹیچر ہمیں سزا کے طور پہ کھڑا کر دیتی تھی تو ہمیں ایک بے عزتی محسوس ہوتی تھی اپنے کلاس فیلوز کے آگے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں سزا ملی ہے۔ تو بہرحال اچھے بچے تھے، پڑھنے میں شوق بھی تھا پڑھنے کا، اور ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو میٹرک کرنا ہے صرف، لیکن مجھے بہت پڑھنے کا شوق تھا آگے، اور میرے ابو کی بالکل نارمل جاب تھی، وہ کوئی زیادہ پیسے والے نہیں تھے، نہ ان کی اتنی جاب تھی کہ وہ ہر چیز آسانی سے پرووائڈ کر کے ہمیں دیتے۔ تو ہمیں قدر تھی ایک تو یہ کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے اتنی آسانی سے ہر چیز نہیں ملے گی اور مجھے پڑھنا ہے، تو میں ایسی بچی بنوں اپنے پیرنٹس کے لیے کہ ان کو یہ نہ لگے کہ انہوں نے پڑھائی کے معاملے پہ مجھے تنگ کیا ہے، میرے والد کو ایسا نہ لگے، کیونکہ وہی ایک کمانے والے تھے، اور پھر پورے گھر کی فیملی جس میں بہن بھائی، دادی، ایک پھوپھی، ان کا ایک بچہ تھا، ہم سب کو وہی سمجھے انہی کی آمدنی پہ ہم سب چلتے تھے، تو مجھے یہ احساس تھا۔ تو جب ہم پرائمری میں تھے تو میں پینسل زیادہ تر اس وقت ہمیں شروع میں، اس وقت تو ڈائریکٹ کاپی کا زمانہ ہے، لیکن ہمیں پہلے سلیٹ دی گئی، اس کے بعد ہمیں پہلی دوسری کلاس میں پینسل دی گئی۔ تو پینسل جب ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم پینسل سے لکھنا شروع کریں گے، لیکن اس پینسل کی قیمت بھی ہمیں بتائی گئی، حالانکہ وہ بہت سستا تھا وقت کے، بہت آسانی سے، اور جیسے اب چونی اور اٹھنی کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اس وقت چونی اٹھنی کی بڑی اہمیت تھی۔ تو اس وقت چونی اٹھنی ہی ہمیں جیب خرچ کے لیے پرائمری میں دی جاتی تھی، تو اسی میں سے ہم پینسل لیتے تھے، اور پینسل اب تو میں دیکھتی ہوں بچے اچھی خاصی بڑی پینسل ہوتی ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری لے آتے ہیں، لیکن ہماری پینسل بالکل اتنی سی جب ہو جاتی تھی تو جو بال پین پرانے والد ہمارے یوز کرتے تھے آفس کے کام کے لیے، وہ خالی ہو جاتے تھے، اس میں وہ پینسل لگا کر پھر اس سے میں لکھتی تھی، بالکل آخر تک اس کو ہم چلاتے تھے۔
اور رف کاپی جو ہمیں ملتی تھی، رف کاپی کے نام پہ جو ہمارے پاس کاپی ہوتی تھی، تو مجھے یہ شعور آیا کہ جب ہم کاپی پہ لکھتے تو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نیچے سے، ہم وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. میں بالکل جو لائنوں کے اوپر خالی جگہ ہے وہاں سے اسٹارٹ کرتی ہوں، اس وجہ سے کہ یہ رف کاپی ہے، اس کا کام تو کوئی خاص نہیں ہے، نہ ٹیچر یہ دیکھے گی تو، اور میرے والد سے مجھے پھر مانگنا پڑے گا کاپی کے لیے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں جلدی جلدی کاپی ختم کر دیتی ہوں. تو اس وجہ سے میں اوپر سے لکھنا شروع کرتی تھی تاکہ وہ کاپی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم تک چل سکے. بہرحال اس طرح کرتے کرتے ہم میٹرک تک پہنچ گئے، اور جب ہم 6 کلاس میں آئے تو 2 روپے ہمیں جیب خرچ ہماری ہوئی، 2 روپے. تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے، 2 روپے، سستائی کا دور تھا تو 2 روپے بڑی بات لگتی تھی، اور اس میں سے بھی ہم پیسے بچاتے تھے. اور آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں کہ جو اپنا اصل نہیں بھولتا نا وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. اگر آپ اپنے اصل کو بھول گئی کہ ہم کیسے پہنچے یہاں تک تو پھر آپ کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی پیٹ پر دیکھتی رہیں گی کہ آپ کیا تھیں اور اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے تو آپ شکر گزار بندے رہو گے. تو میں ہمیشہ شکر گزار بندوں میں رہنا چاہتی ہوں، اللہ کی تکبر والے بندوں میں نہیں رہنا چاہتی کہ اس کا بھی حساب ہے. تو میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کروں گی کہ جب میں 6 کلاس میں آئی تو آپ لوگوں کی طرح ہم جو ہے نا شوز جیسے آپ لوگ پہنتے ہیں نا باٹا سے، سروس سے، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا لینا کہ باٹا یا پھر اس دکان پہ میں جاؤں گی اور مجھے شوز ملے گا. مطلب اتنے ڈرے ہوئے جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ کہیں والدین ہمیں بٹھا نہ دے پڑھائی سے. تو میں لنڈا میں جاتی تھی، وہاں سے میں شوز خریدتی تھی اسکول کے لیے 20 روپے کا. اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی بتاتے ہوئے، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں ہم نے جرنی کی اور آج میں یہاں پر ہوں. تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کبھی بھی چھوٹی چیزوں کو کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کریں. یہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح اسٹرگل کیا. تو میں 20 روپے کا وہ شوز لیتی تھی، اور وہ نیٹ کا شوز ہوتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے یاد آتا ہے کہ وہ نیٹ اگر بیچ میں سے ٹوٹ جاتی تھی تو اسی کلر کا دھاگا لے کر پھر اس کو ہم جوڑ لیتے تھے اور انہیں یوز کرتے تھے. صرف کس ڈر سے کہ کہیں میں والد کو کہوں مجھے یہ چیز لے کر دیں تو وہ مجھے یہ نہ کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، بیٹھ جاؤ. وہ پڑھنے کا شوق نہیں، مجھے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، اس کے لیے مجھے تکلیفیں سہنی ہے. اور وہ ایسا دور بھی تھا حقیقت میں کہ جتنی بھی لڑکیاں کلاس فیل ہوتی تھی نا وہ ہنستی نہیں تھی ایک دوسرے پر، جیسے آج کل بچے طنز کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بے عزتی محسوس کرواتے ہیں دوسرے کو. ہمارے وقت میں مجھے نہیں یاد ہے کہ میری کلاس فیلوز نے کبھی مجھے یہ فیل کرایا ہو کہ تم مطلب ایسے کیوں ہو، کیونکہ تقریباً ایسی بچیاں تھیں ساتھ میں ہمارے، بہت تھی، صرف میں نہیں تھی، بہت سارے بچے تھے. بہرحال میٹرک کیا ہم نے، ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے ہم پاس ہوئے. اس کے بعد میرے والد نے مجھے کہا کہ اب بس ختم پڑھائی، میٹرک کر لیا تم نے، بیٹھ جاؤ. مجھے یاد ہے میں بہت روئی تھی، اس کو بہت روئی. میں نے کہا میں میٹرک کر کے بیٹھ جاؤں، اور میرے والد مجھے کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے. وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو یہ شوق نہیں تھا کہ میں پڑھوں، وجہ یہ تھی ان کو پتا تھا میری بیٹی پڑھنے میں اچھی ہے، اس کو شوق بھی بہت ہے. وجہ تھا خاندان کیا کہے گا کہ اب اس نے بچی کو کالج میں بھیجا ہے، اب یہ کالج میں جا رہی ہے. تو بس وہ خاندان کا ڈر جو تھا وہ میرے والد کو اجازت نہیں دینے دے رہا تھا مجھے کہ میں آگے پڑھوں. لیکن وہ پھر مجبور، بس ان کی وہ خاندان کی عزت اور یہ باتیں سب دیکھ کر وہ انہوں نے مجھے منع کر دیا. بہرحال میں کافی دنوں تک تو ہوتی رہی کہ مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے. پھر انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، لیکن پھر میری جتنی بھی فرینڈس تھیں وہ سب آ گئی میرے والد کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ چاچا ان کو چھوڑیں، ہم ساتھ میں پڑھیں، اور یہ اتنی اچھی، ہم سب میں ہم جتنے بھی دوست ہیں سب میں یہ اچھا پڑھنے والی بچی ہیں، تو آپ اس کو کیوں کر بٹھا رہے پلیز. تو اس وقت میرے والد کو نظرت کالج بھی بہت دور لگ رہا تھا. زبیدہ کا تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ دور زبیدہ کالج میں جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظرت میں بھی نہیں. پھر میری ساری دوستوں نے، حالانکہ ہمارا بڑا دل تھا کہ ہم زبیدہ میں پڑھے، نظرت میں پڑھے، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. اس کی وجہ سے پھر ہم نے جو نزدیک سے نزدیک کالج تھا، خان بہادر جو مدرسہ البنات کے اندر لگتا ہے، وہاں ہم نے ایڈمیشن لیا. تو اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے منع نہیں کیا کبھی بھی کہ آگے نہ پڑھو. بس وہ وہیں پہ جو انہوں نے آبجیکشن لگایا، لیکن اس پر ان کو بہت باتیں سنائی گئی
انہوں نے سنی کہ ہاں جیسے ہمارے چچا لوگ جو تھے یا فیملی کے لوگ جو تھے تو انہوں نے باتیں سنائی کہ ہاں بچی کو تم کالج بھیج رہے ہو، اب وہ پڑھے گی، اب باہر نکل رہی ہے، معاشرہ ایسا ہے، اب یہ بگڑ جائے گی، اب اس کا کیریکٹر ایسا ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا. لیکن پھر میرے والد نے کسی کی بات کی پھر پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان سے میرا رونا نہیں دیکھا گیا اور ان کو پتا تھا میں پڑھنے والی بچی ہوں اور میں نے بہت سیکریفائس کیا ہے. میں نے ان کی جیب پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، زیادہ کوشش کی ہے کہ میں کم سے کم ان پہ بوجھ ڈالوں اپنی پڑھائی کا. اپنی جیب خرچ سے ساری چیزیں میں کوشش کرتی تھی پرووائڈ کروں خود ہی. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھا، میری وہ جو قربانیاں جسے کہا جائے کہ میں نے برداشت کی، ان کا نتیجہ مجھے نکلا ہے کہ اس کے بعد میرے والد نے مجھے منع نہیں کیا، لیکن باتیں ہوئیں. بہرحال پھر انٹر کے بعد میرے والد کو میں نے کہا، جاب آئی تھی تو میرے والد کو میں نے کہا مجھے جاب کرنی ہے، اور مل جاتی تھی اس دور میں انٹر بیس پہ جاب مل جاتی تھی. میں نے انٹر کی تو میرے والد نے کہا تمہیں شوق ہے جاب کرنے کا؟ میں نے کہا ہاں. تو پھر انہوں نے سوچا تھا تھوڑا کہ اب یہ پڑھائی پہ اتنی باتیں سنائی گئی ہیں تو جاب پہ بہرحال ان کا تھا کہ اس کو دل ہے اور یہ تو میری اچھی بچی ہے پڑھنے والی. تو پھر انہوں نے مجھے جاب کی پرمیشن دی اور مجھے جاب مل گئی LT کی گریڈ 9 میں. ٹیچر بنی میں LT یعنی لینگویج ٹیچر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی، جب میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا تو میری 2 خالائیں تھیں جو کہ ایسے ہی میٹرک کر کے بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے بھی مجھے دیکھا دیکھی ہمت کر کے میرے ماموں کو کہا کہ یہ پڑھ رہی ہے ہمیں بھی پڑھنے دیا جائے. تو پھر انہوں نے بھی فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا. ماموں نے صرف اس بیس پہ کہ ہماری ایک بچی آگے آ گئی ہے تو اب پڑھنا چاہیے. وہ بھی ابھی مٹیاری ڈسٹرکٹ میں ایز اے پرائمری ٹیچر کام کر رہی ہے. جب میں جاب میں آئی، جاب میں نے کی، جاب مجھے مل گئی. اس کے بعد میرے والد کو بہت کچھ سننا پڑا کہ اب بیٹی کی کمائی کھاؤ گے، یہ بیٹی کی کمائی کھانے والا مرد ہے اور اب یہ بیٹی اس کی کمائے گی، مردوں کی طرح باہر نکلے گی، اب یہ اس طرح ہوگا. مطلب بہت ساری باتیں جو کہ ایسے خاندانوں میں ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ میں سے جتنے بچے بیٹھے ہیں اس میں سے کچھ فیملی ایسی ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خاندان کے اندر. تو بہرحال میرے والد نے وہ بہت کچھ سنا سہا، کیونکہ انہوں نے ایک چیز دیکھ لی تھی کہ میری بچی پڑھنے والی ہے اور وہ اپنے کیریکٹر کو، ہماری عزت کو سنبھال کر چل سکتی ہے، ایک مرد کی طرح باہر نکلے گی اور اب میری عزت کو قائم رکھے. انہوں نے بس مجھے ایک لفظ کہا تھا، بیٹا اب ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں، تو میں نے آپ کی خواہش رکھی ہے، اب آپ ہماری عزت رکھیے گا. تو وہ جملے مجھے آج تک یاد ہیں الحمدللہ. تو ہم نے وہ کر دکھایا. اور اس کے بعد میں جاب میں آئی، 16 گریڈ تک پہنچ گئی. تو ساتھ ساتھ میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کیونکہ ابھی نیچے مس رومانہ نے کہا آپ یہ ذکر تو ضرور کریں گی، آپ کرتی ہیں. تو میں جب 16 گریڈ میں آ گئی، LT سے میں SLT ہوئی 16 گریڈ تک. پھر اس کے بعد ہمارا پروموشن نہیں تھا، بس وہی تھا کہ آپ کو بس 16 گریڈ مل گیا تو اب یہی پروموشن لاسٹ ہے آپ کا SLT والوں کا. لیکن میری امی جو ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں ہیڈ مسٹریس بنوں. یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ کتنی کام آتی ہیں. تو میری امی کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں ہی ہیڈ مسٹریس بنوں. اتنا پڑھ لیا میں نے، میرے ساتھ جو پڑھنے والے ہیں وہ فلاں جگہ پہ ہیڈ مسٹریس بن گئی، اس کو اتنا ترقی مل گئی، وہ دیکھو کتنا آگے بڑھ گئی. تو بار بار مجھے کہتی تھی کہ تم کب بنو گی ہیڈ مسٹریس؟ تو میں کہتی تھی امی میں ہیڈ مسٹریس نہیں بن سکتی، بس ہماری اتنی پروموشن تھی، میری جو ڈیزگنیشن ہے اس میں اتنا ہی ہوتا ہے، 16 گریڈ ملتا ہے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا، بس یہی ہے. تو وہ بس پھر بار بار کہتی تھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایسے بولتی تھی کہ تم جو ہے وہ ہیڈ مسٹریس نہیں بن رہی. تو میں کہتی تھی نہیں. تو وہ کہتی تھی ایک دم ہاتھ اٹھا کے اللہ میاں میری بیٹی کو ہیڈ مسٹریس بنا دو، میری بیٹی ہیڈ مسٹریس بن جائے. میں اپنی امی کو دیکھ کر سوچتی تھی یہ کس طرح کی باتیں کرتی ہے جبکہ یہ ناممکن بات ہے. لیکن رب جو ہے وہ ماں کی دعا ایسے سنتا ہے عرش پر کہ ایک دن میں اسکول میں بیٹھی تھی، مجھے آفس سے فون آیا کہ آپ کو جو ہے نا آفس میں آئیں. میں ڈر گئی، میں نے کہا پتہ نہیں آفس میں مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کس لیے بلا رہے ہیں. تو میں نے اپنی SK رحیم اسکول ہے میں اس میں ٹیچر تھی، تو میں نے ان کو کہا مجھے پتہ نہیں کیوں آفس میں بلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے، ہیڈ نے میری شکایت کر دی ہے. تو پھر میں نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا نہیں کہ آپ کا ہیڈ مسٹریس کا آرڈر نکل گیا. میں ایک دم اتنی حیران پریشان، میں نے کہا میں ہیڈ مسٹریس بن رہی ہوں، کیسے بن رہی ہوں میں ہیڈ مسٹریس؟ پھر مجھے اپنی ماں کی دعائیں یاد آ رہی. تو الحمدللہ ہیڈ مسٹریس بننے کے بعد میں جہاں رہی کوشش، اتنے اسٹرگل سے پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ
جو اس سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے آپ کے والدین جو ہے وہ کتنا کچھ برداشت کرتے ہیں آپ کو دینے کے لیے. تو میں اسی لیے اسی کوشش میں جب سے ایڈمنسٹریٹر بنی ہوں میں ہر اسکول میں یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا میں یہاں آئی ہوں تو اس کے بعد جو ہے میں نے کوشش کی میں اسکول میں سہولتیں میسر کروں آپ لوگوں کے لیے اسکول کے لیے. تو میں جہاں جہاں رہی تو میں نے اس اسکول کو اس حساب سے ترقی دلائی کہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس اسکول میں آتے ہیں ان کو ہر سہولت مہیا کر کے دوں تاکہ ان کو پڑھائی میں آسانی ہو. تو جیسے آج میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی سنا رہی ہوں ایسے آپ لوگوں کی بھی کہانیاں ہیں. مجھے پتہ ہے ہر ایک کی ایک کہانی ہوتی ہے. ہر کوئی آرام سے نہیں آتا. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی کہانی ہوتی ہے کیونکہ وہ کس طرح پڑھتے ہیں کس طرح والدین ان کو ہر چیز پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی بچیاں ہیں یہ ساری کہانی میری آپ کو بتانے کا میری اپنی زندگی کی جو کتھا جسے کہا جائے میں بتا رہی ہوں آپ کو وہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس میں سے کچھ سیکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا. ہمارے والدین ہمارا ساتھ دیں گے اگر ہم اس چیز کو ویسے پکڑ کر آگے چلیں. اپنے کردار کو مضبوط رکھیں اپنے والدین کی عزت رکھیں اور وہ جو ہمارے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں ان کو پورا کریں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک دن آپ میں سے بھی کئی بچیاں میری جگہ پر اسی طرح ہیڈ مسٹریس ہو کر کھڑی رہیں گی اور اسی طرح بچوں کو موٹیویٹ کریں گے. جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. آپ شرمائیں نہیں کسی بھی چیز سے. آپ فخر محسوس کریں کہ اگر ہمارے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے والد یہ نہیں کر سکتے. اگر ہم کاپیوں کو ساری جو پیچھے کی کاپیاں ان کو سارے پیپر نکال کر ایک رف کاپی بنا رہے ہیں یا ایک فیئر کاپی بنا رہے ہیں, اگر ہم اپنی پینسل کی قدر کر رہے ہیں, اگر ہم جو ہے وہ اپنے بال پین کی قدر کرتے ہیں, ہم ایک ربڑ کی قدر کرتے ہیں, ہم شارپنر کی قدر کرتے ہیں تو ہم اچھا کرتے ہیں. یوں کہ یہ بڑی مشکل سے ہمارے والدین کماتے ہیں جو ہم پہ خرچ کرتے ہیں. ان کے کمائی کا آپ احساس کریں. مجھے امید ہے کہ کافی بچیاں میری اس بات سے موٹیویٹ ہوں گی اور خود میں ایک توانائی محسوس کریں گی, ایک جذبہ محسوس کریں گی اور آگے خود کو بڑھانے میں یہ ساری چیزیں آپ کو بڑی ہیلپ دیں گی. تھینک یو سو مچ. آج ہماری ایچ ایم میڈم نیاز بانو نے جو ہے صفی سیشن دیا 10th B کلاس میں. تو کچھ بچے جو ہیں ان سے موٹیویٹ ہو کر اپنے ویوز دینا چاہ رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے تو بیٹا اسٹارٹ کریں. السلام علیکم. آج ہماری کلاس میں 10th B میں ہماری ہیڈ مسٹریس آئیں. انہوں نے جو ہے اپنی اسٹڈی اپنی لائف کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنی لائف میں کس طرح سے اسٹرگل کیا, کس طرح سے اپنی اسٹڈی پر فوکس کر کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی. اور جو ہے ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہر چیز کی اہمیت کرنی چاہیے. ایک پینسل ربڑ ان سب کی اہمیت کرنی چاہیے, اہمیت ہونی چاہیے. اور جو ہے ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, ہر کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے. یہاں تک کہ ہماری کلاس میں جو ہے کوئی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بدتمیزی سے کوئی جواب دے دیتا ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنی کلاس میں اپنی بہنوں کی طرح رہنا چاہیے. My name is Aisha. I belong to class 10th B. آج ہماری ہیڈ مسٹریس جو ہماری کلاس میں آئی تھی اور انہوں نے اپنی لائف اچیومنٹ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ کس طرح انہیں کتنی مشکلات کو فیس کیا اور وہ یہاں تک پہنچی ہیں. تو ہم نے اس سیکشن سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اسے بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر انسان کا یہ رول ہے کہ اسے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, مسلسل محنت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ محنت انسان کی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. زبردست. My name is Alisha Akhtar Sheikh. I belong to class 10B Green. آج ہماری میڈم ہماری کلاس میں آئی تھی اور انہوں نے اپنی لائف سے ڈیلی لائف کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا جس میں انہوں نے لائف میں بہت سارے پرابلم فیس کری اور انہوں نے مسلسل کوشش کرتی رہی, ٹرائی اگین. اپنی لائف میں ہمیشہ کوششیں کرتی رہی, بار بار انہوں نے اپنی محنت پر پورے اپنے کام پر فوکس کرا.
और उन्होंने लोगों को नहीं देखा, उन्हें लोगों की बातों को नज़रअंदाज करा और अपने काम पर फोकस करा और स्ट्रगल करती रही तब जाकर वो अपने उनकी मदर का जो ड्रीम था इस पर वो फायज हो गया। बेटा आप इससे आप क्या सीखते हैं, आप क्या बनेगी, आप क्या करेंगी अब? हम भी बहुत कुछ सोचते हैं मगर बस बहुत सी बातें हम बहुत दफ़ा तो कंफ्यूज हो जाते हैं मगर सोचते नहीं, करते रहो। हम थोड़े जज्बे में रहते हैं कि हम ये कर लेंगे। इंशाल्लाह कर लोगे, इंशाल्लाह। प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी मगर हम कोशिश करते रहते हैं, हम कर सकते हैं। बेटा प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन आप अपना गोल, अपना मकसद जो है आपका, उसको आगे रख के बढ़ते रहो। बस हम आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, हमारे को बहुत शौक है, बस हम करते रहते हैं, फोकस उसी पर ही है हमारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मुंतहा मिर्ज़ा। आज हमारी क्लास में मैम हमारी प्रिंसिपल आई, उन्होंने हमें अपनी जर्नी बताई। उन्होंने ये बताया हमें कि लड़की किसी से कमतर नहीं होती, लड़कियों को भी इतना पढ़ाना चाहिए कि जितना लड़कों को पढ़ाते हैं। हमेशा यही होता है कि कई खानदानों में भी ऐसा भी होता है कि लड़कों को तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिया लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि लड़कियां तो क्या करेंगी आगे जाके, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। लेकिन ये गलत है, ये सोच ही गलत है, क्योंकि हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना, हम भी तो इस मुल्क का फ्यूचर है। सिर्फ लड़की थोड़ी है फ्यूचर इसका, हम भी है फ्यूचर इसका। आज हमारी क्लास में हमारी मैडम आई, उन्होंने हमें अपने स्ट्रगल के बारे में बताया जो उन्होंने अपनी पूरी होल जर्नी में की है। हमें लग रहा था कि ये ओहदा हर किसी को ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता। हमें हर काम के पीछे किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, कभी घर वालों की होती है, कभी घर वालों की बातें सुननी पड़ती है, कभी बाहर वालों की। तो ये चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती। हम समझते हैं कि हमें बहुत आसानी से मिल रहा है सब कुछ, हमें पैसे आसानी से मिलते हैं, हमें किताबें आसानी से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, हम हमें दिखाते हैं कि हम बस ऐसे हम ला रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो मेहनत करके हमें सब कुछ देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी मेहनत पर अमल करें और पढ़ के दिखाएं, न कि ये कि वो काम करें और हम ऐसे ही बस बैठे रहें। ज़बरदस्त बेटा, वेरी गुड। ठीक है, लग रहा है कि बच्चे बहुत मोटिवेट हुए हैं, वाकई ज़बरदस्त साहब, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मैडम के बारे में और आज मैंने सुना तो वाकई एक कहानी है, हमारे पीछे भी कहानियाँ हैं आपकी। और आप जो है ना बस स्ट्रगल करते रहो, इनसे सीखो, अपनी कहानी बनने से पहले सीख लो बस। ठीक है बेटा।